بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيديه سفرة كرام بررة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم، ذی وقار اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس شخصیت کی سیرت پر، جن کے کردار اور عظمت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، دنیا اسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ سامعین محترم، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کو رب کریم نے نبی علیہ السلام کا صحابی بنایا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یار بنایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا، نبی علیہ السلام کا یار بنا، نبی کا جانثار بنا، نبی کا وفادار بنا، نبی کا رشتہ دار بنا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جنہوں نے کلام اللہ کی کتابت کی، محمد عربی پر اترنے والا قرآن جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا، ارے مرکز اہل سنت کی چاردیواری میں بیٹھ کر اصحاب محمد کا دفاع کرنے والے غیور نوجوان ساتھیوں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے کعبے پر ریشم کا غلاف چڑھایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ وہ عظیم مجاہد جنہوں نے 19 سال تک کفر کو لوہے کے چنے تک چلوانے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے روس کے 57 صوبوں میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ حضرت معاویہ وہ عظیم انسان ہے جس کے لیے لسانی نبوت سے یہ الفاظ نکلے ہو، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا، محبوب خدا کی صداقت والی زبان سے جس کے لیے یہ الفاظ نکلے ہو، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ سیدنا معاویہ وہ عظیم انسان ہے جو پیغمبر انقلاب کے اس فرمان کا مصداق بن چکا تھا کہ میری امت میں سے جو سب سے پہلے سمندری جنگ لڑے گا وہ جنتی ہے۔ جی ہاں، سیدنا معاویہ وہ عظیم انسان ہے جو رب کریم نے چن کر محمد عربی کا ساتھی بنایا، نبی کا صحابی بنایا، نبی کا یار بنایا، نبی کا جانثار بنایا، نبی کا وفادار بنایا، نبی کا رشتہ دار بنایا، وہ جس نے سمندر کی سینوں کو چیرا، کفر کے لیے ننگی تلوار بنایا، عظمت کا مینار بنایا، میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کے لیے ایمان کا معیار بنایا، جنت کا حقدار بنایا، مومنوں کا رہبر و رہنما بنایا، اہل حق کا مقتدا بنایا، بحر بر کی سلطنت کا بادشاہ بنایا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے خدا نے جس کو چن لیا وہ باوفا معاویہ، وہ اہل حق کا مقتدا، وہ پیشوا معاویہ، وہ بحر بر کی سلطنت کا بادشاہ اور سربراہ، وہ مومنوں کا رہنما معاویہ۔ عزیز ساتھیوں، آپ کی توجہ چاہوں گا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین پر وہ عظیم انسان ہے کہ جس سے خود خدا بھی محبت کرتے ہیں اور رسول خدا بھی محبت کرتے ہیں۔ سیدنا ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تیل لگا رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ مجھے یہ تو بتا تو اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے؟ عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول، میں اپنے بھائی سے محبت کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صرف تم ہی نہیں بلکہ ہمارے معاویہ تو وہ عظیم انسان ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہے کہ جس سے خود خدا بھی محبت کرتے ہیں، محمد اور اللہ کا مصطفیٰ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دشمنان معاویہ کے پیٹ کا مروڑ ختم نہیں ہوا، اور اس کے باوجود بھی طرح کے الزامات لگائے، شخصیت کو معاویہ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے طرح طرح کے الزامات لگائے، اعتراضات کیے۔ ان بدبختوں نے اعتراض یہ بھی اٹھایا کہ سیدنا معاویہ قرآن اپنی رائے سے لکھتا تھا، قرآن اپنی طرف سے لکھتا تھا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، رب کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، جب 1400 سال بعد آج بھی قرآن میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو تو قرآن کی لکھنے والے معاویہ کے شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آخری بات مجھے جواب دو گے اور آپ کی آواز معاویہ کے دشمنوں تک پہنچنی چاہیے۔ معاویہ سے محبت کرو گے؟ معاویہ سے محبت کرو گے؟ معاویہ کی محبت کو دلوں میں بٹھاؤ گے؟ بچے بچے کی دلوں میں معاویہ کی بد محبت بٹھاؤ گے؟ معاویہ کا دفاع کرو گے؟ جی ہاں، ہم کل بھی معاویہ کے محافظ تھے، ہم آج بھی معاویہ کے محافظ ہیں۔ ہم نے کل بھی معاویہ کا دفاع کیا تھا، ہم آج بھی معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، ہم کل بھی معاویہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ معاویہ کے دشمنوں، اپنی زبانوں کو لگام دو، ورنہ یہ گمبد کی چیالیں تمہارے منہ پہ لگام دے کے چھوڑیں گے۔ ہمارے اکابرین نے کل تمہارے آباء و اجداد کو لگام دیا تھا، دن میں تارے دکھائے تھے، گمبد کی چیالیں بھی اس عنوان سے، اس شوق سے میدان عمل میں اتریں گے۔ فرح باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔